دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر مناتے کیوں ہے، عید کا اتہاس کیا ہے اور عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے اور جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات بھی عید کی رات ہوتی ہے۔ چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوستو عید الفطر عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ مسلمان عید کے دن اس بات کی بھی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ دوستو قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور انعام دیتا ہے، اسی لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عیدی کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو سب سے پہلی عید اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی جیت کے بعد منائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی اور اس خوشی میں عید منائی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملو، ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ اور عید کے دن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ دوستو عید پر ایک خاص رقم غریبوں اور مجبوروں کو دی جاتی ہے جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس رقم کو ایسے غریبوں اور مجبوروں کو دے دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس دن غریبوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ نبیوں کے سلطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ
تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ ببولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا اور عطر لگانا مستحب ہے۔ یہ مستحبات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہے، لیکن ہمارے ان صاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان خدائے رحمان کی محبت، وہ اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت وہ سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا ہو بجائے عبادت کے، ساری راتیں نیٹ فلکس، گانے باجو اور آوارہ گردیوں میں گزری ہو، اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے، تو اسے یوں سمجھیے کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپا کر کے اس کی نمائش کر دی گئی۔ سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم یعنی رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ دین عید کا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا، یا امیر المومنین، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں ہی جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو اور ہم جیسے نکمے اور باطونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں۔ اس رکت انگیز حکایت سے ان لوگوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بلا مصلحت شرعی اپنے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ اخبارات و نیوز میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو اخلاص نیت کی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرایا جائے
کہ اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑنے کا شدید خدشہ ہے، اور اپنا فوٹو چھپوانا، توبہ توبہ، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ اللہ ریاکاری کی تباہ کاری، میں اس کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید دونوں میں سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ تاک ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔